اسلامی تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ گزرا جس کے پاس بے شمار دولت، طاقت اور فوج تھی۔ وہ اتنا مغرور ہو گیا کہ اس نے خود کو خدا کہہ دیا، لیکن آخر کار اس کا انجام ایسا ہوا کہ پوری دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ یہ کہانی ہے فرعون کی اور اللہ کے عظیم نبی موسیٰ پروفٹ ان اسلام کی۔ یہ واقعہ ہمیں قرآن میں کئی جگہ بتایا گیا ہے تاکہ انسان تکبر اور ظلم سے بچ سکے۔ فرعون کی حکومت۔ بہت زمانہ پہلے مصر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا۔ وہ بہت طاقتور تھا اور اس کے پاس بڑی فوج، خزانے اور محلات تھے۔ لیکن فرعون بہت ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ انہیں سخت مشقت والے کام کرواتا تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ فرعون کو ایک دن خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون بہت ڈر گیا۔ بچوں کا قتل۔ اپنی حکومت بچانے کے لیے فرعون نے ایک خوفناک حکم دیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کی وجہ سے مصر میں بہت ظلم ہونے لگا۔ ماؤں سے ان کے بچے چھین لیے جاتے اور قتل کر دیے جاتے۔ لیکن اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ حضرت موسی کی پیدائش۔ اسی زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر اللہ کا عظیم نبی بنا۔ وہ تھے حضرت موسی۔ اللہ تعالی نے موسی کی والدہ کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیں۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا۔ موسی محل میں پہنچ گئے۔ وہ صندوق دریا میں بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی اسیہ بنت مزاحم نے بچے کو دیکھا تو اس کا دل محبت سے بھر گیا۔ اس نے فرعون سے کہا، اس بچے کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ نے موسی کو اسی محل میں پرورش دی جہاں ان کا سب سے بڑا دشمن رہتا تھا۔ موسی کی جوانی۔ حضرت موسی بڑے ہو کر ایک طاقتور اور بہادر نوجوان بن گئے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی ایک بنی اسرائیلی شخص کو مار رہا ہے۔ موسی نے اسے روکنے کی کوشش کی اور دھکا دیا، لیکن وہ آدمی مر گیا۔ یہ ایک حادثہ تھا جس پر موسی کو بہت افسوس ہوا۔ مصر سے ہجرت۔ جب فرعون کو اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے موسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ موسی کو اس کی خبر ملی تو وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں انہوں نے کئی سال گزارے اور وہاں ان کی شادی بھی ہوئی۔ نبوت ملنا۔ کچھ سال بعد موسی واپس مصر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک پہاڑ کے قریب انہیں آگ نظر آئی۔ یہ جگہ ماؤنٹ سینائی تھی۔ وہاں اللہ تعالی نے موسی سے بات کی اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون کو دعوت۔ موسی اپنے بھائی ہارون پروفٹ ان اسلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن فرعون بہت مغرور تھا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے موسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مصر کے تمام جادوگروں کو بلایا۔ ایک بڑا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں جو سانپوں کی طرح نظر آنے لگیں۔ پھر موسی نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی۔ وہ ایک بڑا سانپ بن گئی اور سب جادو نگل گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ فرعون کا ظلم بڑھ گیا۔ فرعون کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے جادوگروں کو سخت سزائیں دیں، لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بنی اسرائیل کی آزادی۔ اللہ نے موسی کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ رات کے وقت وہ سب مصر سے نکل گئے۔ جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ سمندر کا معجزہ۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے پاس پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ لوگ گھبرا گئے، لیکن موسی نے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے موسی نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری۔ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ فرعون کا انجام۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہوا تو پانی واپس آ گیا۔ فرعون اور اس کی فوج ڈوب گئے۔ مرنے سے پہلے فرعون نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ عبرت۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔